السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدی اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اما بعد۔ سامعین محترم، شمسی سال ایک گزرا، دوسرا شروع ہوا، اور یہ جمعہ نئے سال کا پہلا جمعہ ہے۔ جو بندے آخرت کا یقین رکھتے ہیں، اللہ کے حضور قیام کا کھٹکا لگا رہتا ہے، ان کے لیے وقت بڑا اہم ہے۔ ہر گزرتا ہوا لمحہ ان کے لیے بڑا اہم ہوتا ہے۔ جو دنیا پرست ہیں، زندگی مزوں میں، تلذذ میں گزارنا چاہتے ہیں، ان کے پاس جو لاحمل ہے وقت گزارنا، کس طرح وقت گزارا جائے، جس میں کچھ قہقہ لگیں، کچھ اچھا کھانے کو ملے، آپسی دلچسپ گفتگو ہو، کچھ کھیل کود ہو۔ ایسا دنیا پرست لوگ وقت کو گزارتے ہیں۔ لیکن جس کو بھی اللہ کے سامنے ٹھہرنے کا یا اللہ سے ملاقات کا کھٹکا لگا رہتا ہے، وہ ہمیشہ فکر مند اور پریشان رہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ارشادات مبارکہ اگر پڑھیں تو ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر سے کہا، یا ابوبکر، موت کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ ابوبکر نے کہا کہ اللہ کے نبی، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، میں ایک نماز پڑھتا ہوں تو مجھے یقین نہیں ہوتا کہ میں اگلی نماز پڑھ سکوں گا یا نہیں۔ دو نمازوں کے بیچ میں شاید میری موت واقع ہو جائے۔ حالانکہ کافی چھوٹا عرصہ، ایک نماز سے دوسرے نماز کے بیچ میں موت آ سکتی ہے، یہ تصور بھی بہت ہی عمدہ، بہت شاندار تصور ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابوبکر، تم نے موت کو بڑی زیادہ مہلت دے دی، زیادہ مہلت دے دی۔ میرا تو حال یہ ہے کہ میں جب نماز ختم کر کے سلام ایک طرف پھیرتا ہوں تو مجھے یقین نہیں رہتا کہ دوسری طرف سلام پھیر سکوں گا یا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وقت کے بارے میں اتنے سنجیدہ اور متفکر تھے۔ ہم لوگ یہاں جمعہ میں جمع ہوئے ہیں، ہر آدمی دیکھے، بوڑھا یا جوان، ہر ایک کے پاس سالوں کا پروگرام ہے، شادی خانوں کے سجانے کا پروگرام ہے،
دعوتیں اڑانے کا پروگرام ہے، مختلف ممالک کی سیر و تفریح کا پروگرام ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسا اپنے ماننے والوں کو سنجیدہ کر رہے ہیں کہ دیکھو موت کو زیادہ مہلت مت دو، ایک پہر کی مہلت بھی نہ دو، چند گھنٹوں کی مہلت بھی نہ دو، یہ ساعتوں میں آتی ہے۔ ایک طرف سلام پھیرنا اور دوسری طرف سلام پھیرنا چند ساعتوں کا فرق ہے۔ وقت رکتا نہیں ہے، وقت صرف رکتا ہے جنت میں، آخرت میں۔ دنیا میں وقت گزرتا رہتا ہے۔ وقت کے مختلف پیمانے اور میقات ہیں۔ ایک موٹے موٹے انداز میں نے آج کی گفتگو کے لیے وقت کو 3 میقات میں تقسیم کیا ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں ایک یہ ہے کہ وقت ایک دن کا وقت، دن گزرا شام آئی، شام گزری صبح آئی۔ دوسرا وقت ہے ایک ہفتے کا، ایک ہفتہ گزرا دوسرا ہفتہ شروع ہوا، جمعرات گزرا جمعہ آیا۔ تیسرا میں مہینوں کو چھوڑ رہا ہوں، تیسرا ہوتا ہے سال، ایک سال ختم دوسرا سال شروع۔ اب آپ بہت مائکرو لیول پہ جائیں گے تو 1 سیکنڈ ختم دوسرا سیکنڈ شروع ہوگا، 1 منٹ ختم دوسرا منٹ شروع۔ لیکن موٹے موٹے انداز میں نے وقت کے 3 میقات، 3 پیمانے، ایک دن، ایک ہفتہ اور ایک سال۔ اور جب وقت ایک میقات سے گزر کے دوسرے میقات میں جاتا ہے بڑی اہمیت ہوتی ہے اس کی۔ اتفاق سے ہم چونکہ شیطان کے بہت قریب ترین دوست بن گئے ہیں، دل پورا دنیا میں لگا ہوا ہے، وقت ایک میقات سے دوسری میقات میں جائے یا نہ جائے ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں۔ تو سب سے منیمم حدیث کی روشنی میں جو بات آئی ہے کہ آدمی جب ایک دن گزارتا ہے شام ہوتی ہے، تو دن بھر اس نے جو کچھ کیا ہے اس کا جائزہ لینا ہے، جو بھی کیا ہے اس کا جائزہ لینا ہے۔ اور ظاہر بات ہے کہ جو آدمی نیکوکار ہے گا، اللہ کے پاس کامیابی حاصل کرنا چاہے گا، اس کی نگاہ تو رہے گی کہ میں نے آج کیا گناہ کیے، یا وہ نیک عمل جس میں کیا کوتاہی رہ گئی ہے۔ یہ نہیں کہ میں نے نماز پڑھی ہے، نہیں، میں نے نماز پڑھی اس میں کیا کوتاہی رہ گئی، میں نے انفاق کیا اس میں کیا کوتاہی رہ گئی، میں نے قرآن پڑھا اس میں کیا کوتاہی رہ گئی۔ نیک آدمی کا تصور یہ ہوتا ہے کہ میں نے آج اتنا قرآن پڑھا، نہیں، میں نے قرآن پڑھا کیا کوتاہی رہ گئی، میں نے نماز پڑھا کیا کوتاہی رہ گئی۔ قرآن مجید بھی کہتا ہے کہ گناہ ہونے کے بعد جب آدمی فوری طور پر اللہ کی طرف رخ کرتا ہے اور اللہ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اس لحاظ سے ایک دن جو گزرتا ہے بڑا اہمیت کا حامل ہے۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما۔
اللہ تعالیٰ پہ توبہ کے قبول کا حق انہی لوگوں کے لیے ہے جو نادانی، کم علمی، ناواقفیت کی بنیاد پر گناہ کر لیتے ہیں. ثم یتوبون من قریب، پھر بہت قریب، بہت جلد توبہ کر لیتے ہیں. یہ نہیں گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ، ایک عمارت ہزاروں منزلہ عمارت بنا رہے ہیں، پہاڑ بنا رہے ہیں. نہیں، ایک گناہ کیا ثم یتوبون من قریب، فوری توبہ کر لی. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسے ہی لوگوں پہ اللہ رحم فرماتا ہے، متوجہ ہوتا ہے، ان کی توبہ کو قبول کرتا ہے. احادیث مبارکہ میں بھی ایک دن بڑا اہم ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات یا دن کے کسی بھی پہر میں اگر کوئی آدمی ایک دفعہ سید الاستغفار پڑھ لے، شام ہوئی، دن گزرا، شام ہوئی، شام ہوتے ہی ایک دفعہ سید الاستغفار پڑھ لے اور پھر صبح ہوتے ہوتے اس کی موت واقع ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر کے اسے جنت میں داخل کر دے. امپورٹنس دیکھیے ایک دن کی. اللہ کے نبی نے پھر فرمایا کہ اگر کوئی شخص شام یا صبح کے پہلے پہر میں اگر سید الاستغفار پڑھ لے اور شام ہوتے ہوتے اس کی موت واقع ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اور اسے جنت میں داخل کر دیتے ہیں. یہ ایک دن کی اہمیت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں. دن بھر جو گزرا ہے، شام ہوتے ہی ایک دفعہ اپنی اس ایک دن پہ نگاہ ڈالو اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو. وہ الفاظ جو اللہ کے نبی نے سید الاستغفار کے طور پہ امت کے حوالے کیے ہیں، اتنے بہترین، اتنے شاندار. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی انا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت. اے اللہ تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ. اللہم انت ربی، تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں. تو ہی نے مجھے پیدا کیا ہے، میں تیرا بندہ ہوں. جیسے ایک بیٹا اپنے باپ سے کہہ رہا ہے کہ ابا، ناراض باپ سے کہہ رہا ہے ابا میں آپ کا بیٹا ہی ہوں نا ابا. اماں سے کہہ رہا ہے ایک بیٹا ناراض ماں سے، آنکھ میں آنسو لا کے، میں نے آپ کو بہت ستایا ماں، لیکن بہرحال میں آپ کا بیٹا ہی تو ہوں. انا عبدک خلقتنی، آپ ہی مجھے پیدا کیے ہیں میرے مالک، میں آپ کا بندہ ہی تو ہوں. مالک میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں نے جو آپ سے عہد کیا ہے، آپ سے جو وعدے کیے ہیں، اس سے حق المقدور میری استطاعت کے مطابق میں اس پہ عمل کروں گا. اس سے کہ میں مجہول ہوں، کمزور ہوں، میری استطاعت آپ کو معلوم ہے، میری استطاعت کے مطابق میں ایفا عہد کروں گا، آپ کی سے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کروں گا. پھر فرماتا ہے اعوذ بک من شر ما صنعت. مالک میں نے جتنے گناہ کیے ہیں، ان گناہوں کی وجہ سے جو میرے اوپر وبال آ رہا ہے، مالک ان تمام وبال کے لیے میں تیری پناہ میں آ رہا ہوں. آدمی کچھ پریشانی، فکر، مشکل میں کب آتا ہے؟ جب آدمی گناہ کو اللہ کے پاس بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو بندے کی طرف پلٹا دیتا ہے، بندے کی پریشانی شروع ہو جاتی ہے. ہم اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے
دنیا میں ادھر بھاگ رہے ہیں ادھر بھاگ رہے ہیں، یہ ایم ایل اے، وہ ایم پی، وہ فلاں، یہ بھاگ دوڑ، یہاں پیسے وہاں پیسے. نہیں، آدمی پہ جو بھی مصیبت آتی ہے وہ صرف آدمی کے اپنے اعمال کی وجہ سے آتی ہے جو وہ بھیجتا ہے اللہ کے دربار میں. اللہ تعالیٰ ان اعمال کو صرف پلٹا دیتا ہے، بندہ چیخنا شروع کر دیتا ہے. ایسا چیختا ہے کہ اس کے آنسو پوچھنے والا کوئی نہیں رہتا. اس لیے اللہ کے نبی نے جو سید الاستغفار بتایا ہے، اعوذ بک من شر ما صنعت، میرے گناہوں کا وبال ہے میرے مالک، میں تیرے ہی پناہ میں آتا ہوں. ابو لک بنعمتک علی وابو بذنبی، مالک کیا نعمتیں ہیں تیری، ان تمام نعمتوں کا اظہار کر رہا ہوں. مال کی فراوانی ہے، صحت شاندار ہے، سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے مالک، یہ سب تیری طرف سے میں اعتراف کر رہا ہوں. ابو لک بنعمتک علی، میں اعتراف کر رہا ہوں میرے مولا. وابو بذنبی، مالک اس کے ساتھ ساتھ میرے گناہوں کا بھی اعتراف ہے، میں گناہ گار ہوں میرے مولا. تیری رحمتوں کا یہ عالم ہے کہ ہر آن میرے اوپر نعمتیں برس رہی ہیں، اور میں اتنا گندا ہوں کہ ان نعمتوں کا جواب گناہوں سے دے رہا ہوں میرے مالک. اس کا اعتراف ہے مجھے، تیری نعمتوں کا بھی اعتراف ہے اور میرے گناہوں کا بھی اعتراف ہے. فاغفر لی، مالک بس معاف کر دے. فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، بتا کون بزرگ میرے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، کون نبی میرے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، کون ولی میرے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے. گناہوں کو معاف کرنے والا تو صرف تو ہے میرے مولا، اور میں اپنے گناہوں کو تیرے سامنے پیش کر رہا ہوں، معاف کر دے میرے مالک. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر دن گزر جائے، شام شروع ہو جائے، ایک دفعہ پڑھ لو، اللہ تعالیٰ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. صبح ہو جائے، ایک دفعہ یہ پڑھ لو، اور شام ہوتے ہوتے تمہاری اگر موت واقع ہو جائے تم اپنا مقام جنت میں کرو گے، اس لیے کہ اللہ تمام گناہوں کو معاف کرے. یا ہماری زندگیاں سیل فونوں میں الجھی ہوئی، نمازیں پڑھ رہے ہیں، سلام پھیرتے سیل فون ہاتھ باہر چلے جا رہے ہیں، نہ ذکر نہ استغفار نہ اپنے گناہوں پہ نظر. کیسی الجھی ہوئی ہماری زندگی، ہمیں خیال تک نہیں کہ اللہ کے نبی نے کتنا عظیم الشان تحفہ ہمارے حوالے کیا ہے کہ آؤ جنت میں، وقت ختم ہوا دن کا، شام ہوئی، یہ پڑھ لو، جنت میں تمہارا داخلہ ہو جائے گا. حضرت گرامی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر سے فرمایا، ایک کلمہ بتایا، اے ابوبکر، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق. حضرت ابوبکر رسول اللہ کے رفیق غار، اے ابوبکر، یہ کلمے اگر تم صبح 4 دفعہ پڑھ لو، شام 4 دفعہ پڑھ لو، اللہ تعالیٰ تمہارا مقام جنت میں بنا دے گا. اس میں ایک تو استغفار سے تمام گناہ کا اعتراف، اپنے گناہوں کو دھونا ہے، اور ان الفاظ میں جو اللہ کے نبی نے حضرت ابوبکر کو بتایا اس میں تجدید ایمان ہے. اللہم انی اصبحت، صبح ہوئی تو، شام ہوئی تو اللہم انی امسیت. اصبحت امسیت کا فرق ہے. اے اللہ میں نے صبح کی، اے اللہ میں نے شام کی. وَأُشْهِدُكَ وَأُشْهِدُ حَمَلَةَ عَرْشِكَ وَمَلَائِكَتَكَ وَجَمِيعَ خَلْقِكَ. اے اللہ میں آپ کو گواہ بنا رہا ہوں
اے اللہ وہ فرشتے جو آپ کے عرش کو سنبھالے ہوئے ہیں، کندھوں پہ اٹھائے ہوئے ہیں، ان کو گواہ بنا رہا ہوں، اور جتنے فرشتے ہیں آپ کے ان کو گواہ بنا رہا ہوں۔ اے اللہ تیری جتنی مخلوق ہے، یونی سیلولر سے لے کے تمام مخلوقات تک گواہ بنا رہا ہوں، ان تمام کو گواہ بناتا ہوں انک انت اللہ لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک وان محمدا عبدک ورسولک۔ مالک ان تمام کا گواہ بنا کے میں جو بات کہہ رہا ہوں کہ آپ میرے اللہ ہیں، لا الہ الا انت، آپ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، وحدک لا شریک لک، آپ اکیلے ہیں، آپ کا کوئی شریک نہیں، نہ کوئی ولی نہ کوئی نبی، کوئی شریک نہیں ہے، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ، اور محمد آپ کے بندے اور آپ کے رسول ہیں، آپ نے ہمارے لیے ان کو روانہ کیا ہے، ہماری فلاح و بہبود کے لیے، ہمارے جنتوں کے پہنچنے کے لیے آپ نے عظیم الشان نعمت دی ہے، ہمارے آخری نبی کو ہمارے لیے بھیجا ہے۔ اے ابوبکر فجر کے بعد، طلوع آفتاب کے بعد 4 دفعہ یہ پڑھ لو، غروب آفتاب کے بعد 4 دفعہ یہ پڑھ لو، اللہ تعالیٰ جنت میں آپ کو پہنچا دیں۔ کیا ضرورت ہے ہم کو مال ہونا ہے، گھر ہونا ہے، کیا دوڑ دھوپ ہے، ہر آدمی لگا ہوا ہے، جنت کی کسی کو فکر نہیں۔ تو حضرت گرامی، دن جب گزرتا ہے بڑا اہم ہوتا ہے، سال گزرے یہ صدی گزرے، دن گزرنے سے ہی سال اور صدی گزرتی ہے، تو ہر سال کی ابتدا دن ہی سے ہوتی ہے، ہر سال کی انتہا شام ہی سے ہوتی ہے۔ تو کتنی اہم ترین بات اللہ کے نبی نے بتائی کہ دن بڑا اہم ہے، اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو غفلت مت کرو، دن گزرا اپنے گناہوں کو یاد کرو، اللہ سے توبہ کرو، رات گزری اللہ کو یاد کرو اور استغفار کرو، پھر ایمان کی تجدید صبح شام کرتے رہو۔ دوسری میقات ہے ہفتہ۔ جب ہفتہ گزرتا ہے تو نیا ہفتہ شروع ہوتا ہے، جمعرات کے بعد جمعہ آتا ہے، جیسے آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی کی کیسی حکمت آمیز باتیں ہیں۔ تاکیداً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھ لیا کرو، اور جتنے بزرگ ہیں، جتنے اسلاف ہیں، ان تمام کا معمول جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھتے ہیں۔ اتنی اہم ترین سورہ ہے۔ سورہ کہف ہم کو یہ بتاتی ہے کہ دنیا میں زندگی کیسے گزارنا چاہیے، زندگی کیسے گزرے، ایمان کی کیا اہمیت ہے، سورہ کہف یہ بتاتی ہے۔ ایک ہفتہ گزرا، دوسرا ہفتہ پہنچا، اللہ کے نبی نے کہا کہ جمعہ سورہ کہف پڑھو، دنیا میں زندگی کیسے گزارنی ہے، ایمان کو کس طرح بچانا ہے، اگر مالدار ہو تو کس طرح تم کو تمہارا طرز عمل ہونا چاہیے۔ سورہ کہف میں تمام چیزیں آپ کو تفصیل سے ملیں گی۔ بہت ساری باتیں ہیں، وقت تنگ ہو گیا ہے، دن کی میقات پہ ہی تقریباً آدھے سے زیادہ وقت ختم ہو گیا۔ میں شارٹ جو ہے سورہ کہف کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ 1-2 باتیں چھوٹ بھی جائیں تو آپ سورہ کہف میں دیکھ لیں۔ سورہ کہف پڑھیں گے تو اس میں آپ کو 4 واقعات بڑے اہم ملیں گے۔ اس میں توحید کا بھی ذکر ہے، آخرت کا بھی ذکر ہے، لیکن 4 واقعات بڑے اہم ہیں۔
دو واقعات یہ ہیں کہ اہل ایمان کا اسپیکٹرم بتایا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ اہل ایمان دو انتہاؤں میں کیسے رہتے ہیں۔ سورہ کے شروع میں اہل ایمان بہت کم تعداد میں اور پورے کے پوری بستی اور پورا علاقہ خونخوار ان سے مطالبہ کر رہا ہے کہ ایمان چھوڑو، اور جب سورہ ختم ہوتا ہے تو وہاں پہ اہل ایمان کا ایک بادشاہ، اس کی حکمرانی کا تذکرہ کیا ہے کہ مسلمان جب حکومت پہ پہنچتے ہیں تو ایسی حکومت کرتے ہیں۔ ایک یہ حصہ یا ایک آخری کونا کہ مسلمان بہت کم تعداد ہے، اپنے ایمان پہ ٹھہرنا ان کے لیے مشکل ہے، اور دوسرا کہ حکومت مل جاتی ہے تو کیسے حکومت کرنا ہے۔ اب چونکہ ہمارے حالات ہندوستان میں اہل ایمان کے لیے ذرا مشکل ہے، عام طور پہ مسلمان اسے سمجھ نہیں رہے ہیں، لیکن مغرب کے بعد ہی جب پروگرام بنتے شادیوں کے کہ حالات کیا ہے، فوری فون آن کر لیے کیا حالات، کیا اپنے کیا کرنا ہے۔ جا کے دیکھیے اتراکھنڈ کے 50,000 مسلمان، عدالت نے کہا کہ بلڈوزروں سے ان کے گھروں کو 1 ہفتے کے اندر گرا دو، اگر نہیں مانتے ہیں تو سیکورٹی فورسز کی مدد لے کے انہوں یہاں سے نکالو۔ یہ اچھا ہوا کہ سپریم کورٹ نے اس کو روک دیا۔ ہم کو کہاں فکر ہے، ہم کو آج شام میں کہاں جانا ہے دعوت میں، شادی کرنے والے کون سے شاندار شادی خانے میں دعوت دیں، وہ فکر ہے کہ اتراکھنڈ کے حالات ہم سے دور ہیں۔ حیدرآباد کی اکثر بستیاں اللیگل ہیں، نوٹریوں پہ ہیں اکثر بستیاں۔ اللہ مہلت دے رہا ہے ہم کو تھوڑی سی، اگر وہ اتراکھنڈ کے حالات آئیں، اللیگل بستیوں کا کیا عالم ہوگا آپ دیکھ لیں، سوچ لیں۔ لیکن ہم کو شادیاں چاہیے، اللہ کو کیا خوش کرنا ہے۔ جو پہلے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ انتہائی مشکل حالات، نحن نقص علیک نبأہم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی، ہم آپ کو سچائی کے ساتھ ایک واقعہ سناتے ہیں، ان کا واقعہ سناتے ہیں، اصحاب کہف کا واقعہ۔ وہ تھوڑے سے نوجوان تھے جو اللہ پہ ایمان لائے، پوری بستی میں تھوڑے سے، اور ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا۔ وقت تنگ ہے اس لیے بیچ کی آیتیں میں چھوڑتے جا رہا ہوں، آپ پڑھیں سورہ کہف میں، جیسے کہ جمعہ کو پڑھنا ہی ہے، اور پڑھنے والے بھی اس طرف توجہ دیے بغیر، حالانکہ اس میں ڈائریکشن ہے کہ ایسے حالات میں کیسے کرنا ہے تم کو، سورہ کہف میں ڈائریکشن ہے، اور اللہ کے نبی نے ہفتہ ختم ہونے کے بعد ڈائریکشن حاصل کرنے کے لیے پڑھو سورہ کہف۔ جب انہوں نے ایمان کا اظہار کیا، لوگوں کو پتہ چلا تو ان کی زندگی مشکل ہو گئی، زندگی مشکل، بولے نہیں رہنا ہے تم کو ہمارے پاس، پکڑ کے ماریں گے تم کو۔ تو انہوں نے کیا کیا، ایمان بچانا بڑا اہم ہے، یہ دنیا، یہ گھر، کھانا پینا، رشتہ داری غیر اہم ہے، ایمان بچانا بڑا اہم ہے، چلو ایمان بچاؤ۔ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا۔ ارے بستی والے تو ہمارے جان کے لالے ہو گئے ہیں اور ایمان کا سودا کرنا چاہتے ہیں، مطالبہ ہے کہ ایمان چھوڑو،
نہیں ہم ایسی بستی میں نہیں رہ سکتے، ہمارے پاس ایمان کی اہمیت ہے، چلو جب تم نے معبودان باطل کا انکار کر دیا ہے فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، اے بستی کو چھوڑو، رشتہ داروں کو چھوڑو، شاندار گھر بار چھوڑو، چلو اس غار میں جا کے پناہ لے لیتے ہیں۔ وہاں پہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی چادر تم پہ وسیع کر دے گا اور تمہارے لیے کوئی راستہ نکال دے گا۔ ایمان بچانا اہم ہے، کاروبار بچانا اہم نہیں ہے، شادیاں کرنا اہم نہیں ہے، ایک اچھی زندگی گزارنا اہم نہیں ہے، ایمان بچانا زیادہ اہم ہے۔ اور ہر جمعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سورہ کہف کرو اور سورہ کہف پڑھو۔ وہ سورہ کہف چیخ چیخ کے کہتا ہے کہ اہل ایمان اپنے ایمان کا جائزہ لو، ایمان ہی کی اہمیت ہے۔ اس کے بعد اگر آپ دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں غار میں سلا دیا اور بہت دنوں تک سلا دیا، ایک زمانہ بدل گیا۔ بڑا سبق ہے اس واقعے میں، ایک زمانے تک سلا دیا۔ جب زمانے تک سلا دیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، بہت زمانے کے بعد ہم نے ان کو اٹھا دیا، جگہ دیا، اور وہ جاگنے کے بعد آپس میں گفتگو کرنے لگے۔ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ، ایک اس میں پوچھا بھائی کتنا سوئے تم لوگ، کتنے دن؟ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ يَوْمًا بَعْضَ يَوْمٍ، لوگوں نے کہا کہ ایک دن یا اس سے کچھ کم، اس سے کچھ زیادہ سوئے ہوں گے۔ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اب تو ہم کو ذرا بھوک لگی ہے۔ فَبَعْثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا۔ ارے کتنا سوئے کتنا ہے وہ چھوڑو، ابھی تو ذرا بھوک لگی ہے، یہ دیکھو ہمارے پاس تھوڑے سے پیسے ہیں، یہ سکہ اس کو کسی کو دے کے بازار بھیجو، اور وہ آدمی دیکھے گی کہ کہاں اچھا اور صاف ستھرا کھانا ملتا ہے اور ہم تمام کے لیے وہاں سے کھانے کے انتظام کرے۔ دیکھو ذرا احتیاط سے جانا، کہیں لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ ہم یہاں پہ موجود ہیں۔ اگر انہیں پتہ چل گیا انہم ان یظہروا علیکم، اگر انہیں پتہ چل گیا یرجموکم، وہ تمہیں سنسار کر دیں گے، سنسار کر دے تو بھی کوئی بات نہیں، او یعیدکم فی ملتہم، واپس اپنی ملت میں اپنے راستے کی طرف کھینچ لیں گے، اسلام سے پھیر دیں گے۔ اگر اسلام سے پھیر دیں گے تو وَلَن تُفْلِحُوا اِذًا أَبَدًا، پھر تو تم برباد ہو گئے، برباد ہو گئے۔ اگر تم اپنے اللہ کے راستے کو چھوڑ کر دوسروں کے راستے پہ چل گئے، برباد ہو گئے۔ اس لیے احتیاط کرو کسی کو معلوم ہونے نہ پائے۔ یہاں ایمان تو 2 منٹ میں بک رہا ہے، 2 منٹ میں۔ اللہ رسول کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ دنیا پلاٹ، ایک پلاٹ کے لیے ایمان بیچو، ایک بلڈنگ کے لیے ایمان بیچو، دوستیوں کے لیے ایمان بیچو، وہاں کے اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بستی چھوڑ دی، بھوک لگی، کئی سالوں کے بعد لوگ بھیجا، لیکن کہا احتیاط سے کرو، اگر ہم پکڑے گئے تو ایمان سے ہاتھ دھونا پڑے گا، احتیاط سے۔ تفسیر میں آتا ہے کہ جب وہ شخص گیا، دنیا ہی بدلی ہوئی ہے، دنیا ہی بدلی ہوئی ہے، حالات بدلے ہوئے ہیں۔ دکاندار کے پاس گیا، وہ سکہ دیکھ کے دکاندار کو ڈاؤٹ ہو گیا اس پر، ارے اس کو شاید کوئی دفینہ مل گیا ہے، اور چہرہ مہرہ کپڑے وغیرہ بالکل پرانے۔ اس نے
سرکار کے اہلکاروں کو اطلاع دی کہ کوئی ایک نیا آدمی آیا ہے، پرانا زمانے کا سکہ لے کے آیا ہے۔ سرکار کے لوگ آ کے پکڑ لیے اسے، پتہ چلا کہ وہ ان لوگوں میں سے ہے جو ایمان بچانے کے لیے صدیوں پہلے، 2 صدی پہلے غار میں چلے گئے تھے۔ اس وقت حالات یہ ہیں کہ پوری بستی مسلمان ہو چکی ہے، جبکہ 200 سال پہلے 7 یا 8 نوجوان، 9 نوجوان، 7 یا 8 نوجوان ایمان بچانے کے لیے غار میں گئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات بدل دیے کہ ادھر پوری بستی مسلمان ہو گئی۔ جب پتا چلا کہ وہ 7 لوگوں میں کا ایک ہے تو پوری بستی میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، اور پوری بستی غار کی طرف ان کے استقبال کے لیے پہنچی۔ تمہارے قصے ہم سن رہے تھے، تمہارے ایمان کے قصے ہم سن رہے تھے۔ استقبال کرنے کے لیے غار کے پاس پہنچی۔ غار کے اندر سے اصحاب کہف نے انہیں دیکھا، سلام کیا، پھر واپس جا کے سو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی روح کو قبض کر دیا ہے۔ اب یہاں پر اتنے نیکوکار لوگ ہیں، یہ ختم ہو گئے ہیں، اب بحث چل رہی کہ کیا کرنا چاہیے، ایک عمارت بنانا، ایک مسجد بنانا، یہ بحث چل رہی۔ تو آپ دیکھیں اس واقعے میں یہ ہے کہ ایمان بچانا ہے۔ ایمان بچانے کے بعد وہ تو سو گئے ہیں، لیکن ادھر حالات اللہ تعالیٰ نے ایسے بدلے جن میں ان کا کوئی دخل نہیں ہے، وہ تو آرام سے سو رہے ہیں۔ ادھر حالات اللہ تعالیٰ نے ایسے بدل دیے کہ پورے علاقہ مسلمان ہو گئے۔ آج بھی اگر ہم ایمان کو بچائیں گے، اللہ تعالیٰ ایسے حالات پیدا کر دیں گے کہ ان قریب بستیوں کی بستیاں مسلمان ہو جائیں گی۔ یہ میسج ہے، مسلمانوں اپنے ایمان کو نہ بیچو، اپنے ایمان کو سنبھالو۔ حالات کتنے ہی مشکل سے ہی، گھر ٹوٹنے دو، بزنس جانے دو، منتشر ہو جاؤ، کانسنٹریشن کیمپس میں رہنا پڑے تو رہو، لیکن ایمان کا سودا نہ کرو۔ تم اگر یہ کام کرو گے تو ہم خود بخود حالات بدلتے جائیں گے، دیکھتے دیکھتے حالات ایسے ہو جائیں گے کہ پورے مسلمان ہو جائیں گے۔ کچھ دور آگے بڑھیں آپ، اللہ کے نبی نے کتنی حکمت آمیز بات بتائی کہ سورہ کہف کیوں ہمارے لیے لاہ عمل ہے۔ اس میں وقت گزرا ہے 1 ہفتہ، اگلا ہفتہ آنے والا ہے، دیکھو یہ لاہ عمل یہ ہے تمہارے لیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں 2 لوگوں کا ذکر کیا ہے، ایک مالدار، ایک غریب۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مالدار کو کیسا رہنا ہے، غریب کو کیسا رہنا ہے۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ عَنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا مِنْ نَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا۔ 2 لوگوں کی مثال بتاؤ، جس میں سے ایک کو ہم نے 2 انگور کے شاندار باغ دیے تھے۔ اس وقت کی جو اکنامی تھی پوری ایگریرین اکنامی، ایگریرین یعنی صرف زراعت پر، اور جس کے پاس باغات شاندار اس وقت بہت مالدار آدمی، اور اس کے پاس 2 انگور کے باغات، اور اس کے منڈیروں پر کھجور کے اونچے اونچے درخت، اور 2 باغوں کے بیچ میں زراعت کی زمین۔ کلتا الجنتین آتت اکلها ولم تظلم منه شیئا وفجرنا خلالهما نہرا۔ بھرپور ثمر دیے باغ، ذرا بھی کسر نہیں چھوڑی، اور ہم تو ان 2 باغوں میں نہروں کو رواں کر دیے۔ اب مالدار ہو گیا، پیسے آ گئے، پیسہ آتے ہی اس کی پیسے کی گرمی آ گئی، اس کو اپنے پاس دبئی، سعودی کہیں جا کے ذرا پیسے کی گرمی آتی کیسا ہوتا۔
اپنا پورا تاریخ گزشتہ 50 سال 30-35 سال کی یہ پیسوں کی گرمی کی تاریخ ہے. بزنس کامیاب ہو گیا، پیسوں کی گرمی. کتنے لوگ اپنے خاندانوں سے کٹے ہوئے اس لیے کہ وہ خاندان کا وہ حصہ غریب ہے، یہ ذرا پیسے پالیے، دور ہو گئے. تو اس نے کہا وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بہترین ثمر آیا، ایلڈ بہت شاندار آئی اس میں. تو اس نے کیا کیا، فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا. اپنے ساتھی سے یا پڑوسی سے جو غریب تھا، کیا کرا، غریب پہ پیسے کی گرمی بتا دیا. کیسا بتایا، ارے میرے پاس بہت مال ہے، انا اکثر منک مالا، تیرے پاس کیا ہے رے پھٹیچر، دیکھا میری گاڑی، بینک بیلنس دیکھا، کتنے کام کرنے والے ہیں، دیکھ تیرے پاس کیا ہے. انا اکثر منک مالا واعز نفرا، میرے پاس نفری کتنے ہیں، کام کرنے والے کتنے ہیں، میں کتنے لوگوں کو پیمنٹ کرتا ہوں، تو کیا ہے میرے سامنے. یہ کیا. پھر اس کے بعد پیسے کی گرمی میں کچھ شرکیہ جملے بھی اس نے کہے. میں ذرا آگے بڑھتا ہوں. تو عام طور پہ کیا ہوتا، ہمارے پاس ذرا کمتر ہے تو مالدار کے سامنے خاموش بیٹھ جاتے، کچھ بولتے نہیں. یہاں تو اپنے پاس الٹا یہ ہے کہ مالدار جیسا کرا اپن بھی ویسی کرنا چاہتے، ان شادی کرا اپن بھی ویسی شادی کرنا چاہ رہے ہیں. پوری شادیاں آج کل ایسی ہو رہی ہیں. ایک مالدار کی کام دیکھ کر میری بھی شادی ایسی ہونا ہو رہا ہے نہیں. لیکن اس سورے میں یہ ہے کہ غریب آدمی کا کیسا بیہیویئر ہونا چاہیے، اس کا اللہ پہ کیسا توکل ہونا چاہیے. وہ مالدار سے مروب نہیں ہوگا، مالدار کو ایسا نہیں ہونا چاہیے اور غریب کو بھی مروب نہیں ہونا چاہیے. وَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا. ارے تو مال پا کے اللہ تعالیٰ کا انکار کرتا ہے، اس سے ناشکری کرتا ہے. تیری حیثیت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تجھے مٹی سے بنایا ہے اور پھر نطفے میں تبدیل کر دیا، گندے نطفے میں، اس کے بعد تجھے سنوار کے انسان بنا کے کھڑا کر دیا. تیری حالت یہ ہے، مال کی گرمی میں یہ باتیں کر رہا ہے. مٹی کا بنا ہوا ہے، تو نطفے سے بنا ہے. یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ ٹھیک ٹھاک کر کے انسان بنا دیا. ایسا کوئی غریب بول سکتا آج امیر کو؟ نہیں بول سکتا. جھکا ہوا ہے، امپریسڈ. اللہ تعالیٰ کہہ رہا کہ نو، جمعہ کا میسج یہ ہے کہ غریب اگر ہو تم امپریس نہیں ہونا مالدار سے، اس کے سامنے کھڑے ہو کے صحیح بات کہو. بیچ میں کچھ آیتیں چھوڑتا ہوں. ان ترنی انا اقل منک مالا وولدا عسى ربی ان یؤتینی خیرا من جنتک. تو یہ سمجھتا ہے کہ تو دیکھتا ہے میرے اندر کہ میرے پاس مال اور اولاد نہیں ہے، کم ہے. ارے کیا سمجھتا ہے، کیا توکل ہے. دیکھیے غریب کا. ہاں، ہم لوگوں نے اس توکل کو ختم کر دیا، جلا دیا. کہتا ہے کہ تو مجھے کمتر سمجھتا ہے، میرا رب تو وہ ہے کہ ان قریب تیرے باغ سے بہتر باغ مجھے دے سکتا ہے. تیرے پاس جو باغ ہے اس سے بہتر باغ مجھے دے سکتا ہے. یہ غریب کو کرنا چاہیے، ایسا توکل ہونا چاہیے. یہ میسج ہے. وقت جب گزر رہا ہے، ایک وہ ہفتہ گزرا، اگلا ہفتہ شروع ہوا، پڑھو سورہ کہف، یہ میسج ملے گا تمہیں. اور مالدار کی گرمی کو اللہ تعالیٰ کیسے نکال دیتا ہے. اس کے بعد آخری اس واقعے کی آیت میں ہے وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ
وَيُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا۔ جو مال بزنس باغ کی وجہ سے جو گرمی آ گئی تھی مال کے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس باغ کو ہم نے تباہ و تاراج کر دیا، پورے باغ کو تباہ و تاراج کر دیا۔ اب کیا کیا؟ جب ہزاروں لاکھوں روپے اس باغ میں اس نے لگائے تھے، ملنے لگا، ہائے میرا سرمایہ چلا گیا، اس باغ میں نے کتنا لگایا تھا، صبح شام میں نے اس باغ کو سینچا تھا، اتنا انرجی اتنا پیسہ میں نے لگایا تھا، آج وہ باغ الٹا پڑا ہوا ہے زمین پر۔ اے کاش میں اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا ہوتا، آج کیا دیکھ رہا ہوں میں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بہت مالدار بہت لوگ بولیں جب ہم نے ان کے باغ کو تباہ کر دیا، کوئی ان کے پاس جماعت نہیں تھی جو اللہ سے ہٹ کے ان کی مدد کر سکے، اور نہ اس کی کوئی مدد کی گئی۔ یہ ہوتا ہے مالدار اگر مال کی گرمی میں آئے تو ان قریب وہ بھکاری بننے والا ہے، یہ بتا رہا ہے، یہ واقعہ سورہ کہف کا واقعہ بتا رہا ہے کہ ان قریب وہ ہاتھ ملنے والا ہے۔ اگر مال کی گرمی آئی، مال اس لیے ملا کہ غریبوں کی طرف دیکھو، ان کی سرپرستی کرو، غریب رشتہ داروں کی طرف دیکھو، ان کی سرپرستی کرو۔ لیکن اگر اس مال کی ساکھ کو بتانے کے لیے تم شادیاں کرو گے تو ان قریب تمہارا مال یہی ہو جائے گا جیسے سورہ کہف میں بیان کیا ہے۔ کتنا بہترین میسیج ہے دوستو۔ ذوالقرنین کا واقعہ تو میں چھوڑتا ہوں اس لیے کہ ابھی ہماری وہ حکمرانی کا معاملہ نہیں ہے، لیکن 2 منٹ میں تیسرا واقعہ جو اہم ترین ہے، جس سے ہم بہت دور ہیں۔ آج ملت اسلامیہ جاہلوں کی قوم بنی ہوئی ہے، جاہلوں کی، جس میں جہلہ زیادہ، ڈگریاں ہیں لیکن جاہل، ان ایمپلائیبل، انجینئر ہیں کہیں نوکری نہیں مل رہی، چل ہٹ ہوا نے دے، اس لیے کہ علم نہیں ہے، والدین نے لاکھوں روپے دے کے پڑھائے، علم نہیں ہے، ہٹو بازو۔ ایک لمبی قطار ان ایمپلائڈ کی، سورہ کہف کہتا ہے علم حاصل کرو۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا۔ حضرت موسیٰ نے اپنے شاگرد سے کہا، انہیں علم حاصل کرنے کے لیے جانا تھا، اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ فلانی جگہ علم حاصل کرنے کے لیے تم جاؤ، تو شاگرد کو لے کے گئے، اور ان کا ڈٹرمنیشن دیکھیے کہ مجھے جانا ہی ہے مجمع البحرین، جہاں 2 دریائیں ملیں گے وہاں پہ پہنچنا ہے، وہاں پہنچنے کے لیے اگر ایک لمبا دور بھی گزرے تو مجھے جانا ہی جانا ہے۔ یا کالج کو جانا مشکل ہو رہی، ایک فون آ گیا تو کالج پٹ۔ سورہ کہف کہتا ہے کہ علم حاصل کرو، اتنا ڈٹرمنیشن کے ساتھ کہ حضرت موسیٰ نے کہا کہ مجھے مجمع البحرین پہنچنا ہے، وہاں پہ پہنچنے کے لیے کئی بہت لمبا عرصہ بھی گزر جائے کوئی فکر نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ نے، بیچ میں واقعہ ہے، آگے نکل گئے واپس آئے، یہ تمام باتیں آپ پڑھیے سورہ کہف میں۔ فَوَجَدَ عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا فَوَجَدَ عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا۔ جب بہرحال پہنچے 2 دریاؤں کے سنگم پہ، تو وہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارے ایک بندہ ان لوگوں کو ملا، اس کو ہم نے رحمتوں سے عطا کیا تھا، اور اپنے طور پہ اپنی طرف سے خاص علم عطا کیا تھا۔ وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا۔ حضرت موسیٰ تو اللہ کے نبی ہیں، ان کے پاس خود اتنا اونچا علم ہے، اللہ کے نبی سے زیادہ کسی کا علم ہوتا ہے، لیکن اللہ نے کہا کہ تیرے سے زیادہ بھی کوئی اور ہے، انہوں نے کہا کہ زیادہ ہے تو میں جا کے حاصل کروں گا۔ یہ مسلمانوں کا شعار ہونا چاہیے۔
بڑی مشکل سے ایگزام لکھ کے ایسا بوجھ جیسے وہ حمال اٹھاتا 100 کلو کا پھٹک دیتے. یہ علم کا طریقہ ہے ہمارا پورے مسلمان. اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا. ہم آپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو علم دیا ہے اسے کچھ سیکھنا چاہتے ہیں. سیکھنا سیکھنا سیکھنا. دن گزرا سیکھنا، رات گزری سیکھنا، ہفتہ گزرا سیکھنا. علم علم علم. اس امت کی بنیاد علم ہے. اس امت کی بنیاد پیسہ نہیں ہے. اس ملت کی بنیاد راحت نہیں ہے. اس ملت کی بنیاد علم ہے. یہ واقعہ بتا رہا ہے کہ مسلمانوں علم حاصل کرو. بہرحال حضرت موسیٰ کے ساتھ رہے. ایک آخری بات میں عرض کروں گا، اس کے بعد اپنی بات ختم. اس میں ایک ایسے علم کا تذکرہ ہے کہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو اپنے کو بہت اچھی لگتی، کچھ باتیں ایسی ہیں جو ہم کو بہت ناگوار گزرتی. نہیں ہونا جیسا اب حکومت آ گئی بڑی ناگوار گزر رہی. تجارت اندر ہو گئی بڑا ناگوار. اچھی چل رہی بہت اچھا ہے، تجارت اندر ہو گئی. کسی کے بچے کا انتقال ہو گیا بڑا ناگوار ہے. اس واقعے میں یہ مختلف جو باتیں آئی ہیں اس میں یہ ہے کہ ایک تقدیری علم ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور وہ علم کی جب وجود میں آتا ہے تو اگر لوگوں کو ظاہراً ناگوار گزرے لیکن اس میں ان کے لیے بھلائی ہی ہوتی ہے. ناگوار چیز جو بھی محسوس ہو اس میں اللہ تعالیٰ نے بھلائی ہی رکھی ہے. یہ واقعے کے پیچھے یہ بات موجود ہے. تو اس کا میسج یہ دینا ہے، پہلے تو علم حاصل کرو، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی چیز ناگوار تمہاری زندگیوں میں آئے. آج ساری دنیا میں 50% لوگ ڈپریشن کا شکار کیوں ہیں؟ کہ ان کی خواہشیں ٹوٹ گئی ہیں، ان کے حساب سے زندگی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا کہ نہیں، تم ڈپریشن کا مت شکار ہو، تم مومن ہو. اگر کوئی چیز ناگوار تمہیں گزرے تو اللہ تعالیٰ اس کی تہ میں تمہارے لیے بہتری بنا رکھ دی ہو، اس لیے انتظار کرو بہتری تک کے لیے. اس پہ یہ بات ہے. تو حضرات گرامی، اب سال کا جو ختم ہوا انشاءاللہ کبھی بعد میں دیکھیں گے. میں نے ابھی کافی وقت ہو گیا ہے، امام صاحب کا وقت میں چرا لیتا ہوں ہر ہفتہ. آج ذرا زیادہ ہی چرا لیا. تو میں نے جو آپ کے سامنے جو باتیں رکھی، دن گزرا رات میں، رات گزرا دن میں، توبہ، استغفار، سید الاستغفار اور اپنے ایمان کی تجدید، یہ اللہ کے نبی کا دیا ہوا نسخہ ہے. جمعرات گزر کے جمعہ آ گیا، نماز سے 2-4 منٹ پہلے آ کے نماز پڑھنا یہ مسلمانی نہیں ہے. پہلے آؤ، سورہ کہف پڑھو. کیسا اللہ تعالیٰ لاہ عمل بتا رہا ہے. مشکل حالات ہے، نیور مائنڈ، ایمان بچاؤ. مالدار ہے، مالدار تو کس طرح بیہیو کرنا چاہیے. غریب ہے، غریب کو کس طرح بیہیو کرنا چاہیے. اور من ہے سے کل امت مسلمہ کو علم کے معاملے میں کیا کرنا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے. اگر ناگوار باتیں سامنے آئیں زندگی میں، انفرادی یا اجتماعی، کوئی فکر کی بات نہیں. ان ناگواریوں میں اللہ تعالیٰ نے بہتری رکھ دی ہے، بہتری کا انتظار کرو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.